ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین مبارک کے تصدق سے ہمیں رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اگلی ہماری خوش نصیبی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ عظیم نعمت عطا فرمائے۔ معلوم نہیں آئندہ سال یہ نعمت میسر آئے یا نہ آئے، ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی بخشش کا سامان کر کے اپنی دنیا اور آخرت کے سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان کی فضیلت کو آپ کے سامنے رکھا تھا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں عطا کیا۔ آج بھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر تعارف رمضان کا کروایا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا یہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن کے نزول کے ساتھ جوڑ کر اس ماہ رمضان کی فضیلت کو باری تعالیٰ نے اجاگر کیا، اس کو بیان کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ اگر بندے کو یہ خبر ہو جائے اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں، اس کی برکتوں اور اس کی شفقتوں کا عالم کیا ہے، تو بندہ یہ حسرت کرے، اس بات کی خواہش کا اظہار کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان کا مہینہ ہی ہوتا۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس رمضان کی فضیلت کو کس قدر اجاگر کر رہا ہے۔ وہ تو آپ نے فرامین سارے سن لیے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کو خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا مہینہ کہا، اس کو عظیم مہینہ قرار دیا، فرمایا یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، اس کو شہر الصبر، صبر کا مہینہ قرار دیا، اور اس کو شہر المواسات، اس کو غمخواری کا مہینہ، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ قرار دیا۔ اور اس مہینے کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس میں آپ ایک نفل ادا کریں تو فرض کے برابر اجر اور ثواب ملے، اور اگر کوئی فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب ادا کر دیا جائے۔ پھر یہ وہ ماہ مبارک ہے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں پچھلی بار جو چند چیزیں میں نے آقا کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، گویا ہر طرف ایک نیکی کا ماحول ہوتا ہے، اور بندہ اگر تھوڑی سی بھی ایفرٹ کرے، کوشش کرے، تو اللہ رب العزت نے ہر چیز اس طرح لوٹ سیل پر لگا رکھی ہوتی ہے کہ بندہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی بخشش کا سامان کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج اس ماہ مبارک
اس کی ایک دوسری عبادت کا ذکر کریں گے۔ ایک تو باری تعالیٰ نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا کہ یہ ایک ایسا سہانا موسم ہے کہ جس موسم کے اندر اگر بندہ چاہے تو قرآن کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کر سکتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر اس قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہماری ہدایت کا ذریعہ اور سامان اور کوئی نہیں ہے، جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر بھی بندے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میری سمجھ میں، نظر میں نے تو نہ کبھی پڑھا نہ سنا کہ کوئی ایسی کتاب ہو، کوئی ایسا کلام ہو کہ جس کو پڑھیں تو اس کے ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں بھی ملیں۔ ایسا کلام اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ ایک ہی کلام ہے جس کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ تو سوچیں، جس کے خالی پڑھنے پر باری تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ادا کرتے ہیں، اگر بندے کو سمجھ آ جائے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، اور خالی سمجھ تک بندہ نہ رہے بلکہ سمجھ کر پھر خود کو اس قرآن کے مطابق اگر بندہ بدل لے تو چشم تصور میں لائیں اس بندے کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا، وہ بندہ خود کتنا باعث برکت بن جائے گا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر اس قرآن کو نازل کیا، اور دوسری بات جو آگے ارشاد فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اس ماہ مبارک کی سب سے بڑھ کر عبادت اگر کوئی ہے تو وہ اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنا، جو باری تعالیٰ نے ان کلمات کے ذریعے بھی ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا، اور اس سے پیچھے باری تعالیٰ نے آیت نمبر 183 کے اندر بھی اسی مضمون کو بیان کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو گویا اس ماہ مبارک کی جو مین عبادت ہے، سب سے اہم ترین عبادت ہے، وہ اس مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اس مہینے کا کوئی ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے مس کر دیا تو فرمایا زندگی بھر کے روزے مل کر بھی اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ اندازہ کریں روزے کی عبادت کی اہمیت اس ماہ مبارک کے اندر کتنی ہوگی۔ روزے تو سارا سال بھی بندہ رکھتا ہے، نفلی روزے بھی بندے رکھتے ہیں، ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، اور بڑے اہم دن ہیں، لوگ معراج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، پھر شعبان کے 15واں دن جو آتا ہے اس کا روزہ بھی آگے رکھتے ہیں۔ تو کئی اس طرح کے روزے ہیں جو زندگی میں بندہ رکھتا ہے، مگر جو فضیلت رمضان کے روزے میں ہے وہ باقی پورے سال کے مہینے کے سارے سال کے روزے مل کر بھی اس رمضان کے روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا زندگی بھر کے روزے مل کر بھی اس رمضان کے روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے روزوں کو جیسے تیسے بھی ہو ہر صورت وہ مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ باری تعالیٰ نے جب قرآن میں اس بات کا ذکر کیا تو فرمایا جس رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یاد رکھو یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ کتنا اہم عبادت ہے، اہم عمل ہے کہ باری تعالیٰ نے کسی نہ کسی شکل میں سابقہ امتوں پر بھی اس روزے کو فرض رکھا ہے۔
اور فرمایا اس کو کبھی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا، ایام معدودات، لوگوں یہ چند گنتی کے دن ہیں، یہ گزر ہی جانے ہیں، ان کو روزے رکھ کر گزار لو۔ اگر صحیح معنوں میں روزے رکھ کر اس ماہ رمضان کو گزارو گے تو یاد رکھو آگے وہ وقت آ رہا ہے جب میں خدا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر روزے داروں کو اپنا دیدار ادا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑی نعمت بندے کے لیے کیا ہو؟ آگے ذکر کریں گے ہم اس بات کا۔ پھر باری تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، پھر تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد کے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، وہ بقیہ روزے جو مس ہو جائیں وہ بعد میں رکھے، یہ رخصت دے دی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اگر کوئی تم میں سے روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہ رکھتا ہو کہ اس کو یہ کنفرم ہے کہ میری بیماری اس شکل کی ہے کہ میں بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر فدیے کی شکل میں وہ اس کا کفارہ ادا کر لے۔ فَمَن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر کوئی اس سے بھی بڑھ کر نیکی کرے تو فرمایا یہ اس سے لیے بڑی خیر کی بات ہے۔ مگر یہ ساری باتیں کر کے آگے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ میں نے تمہیں رخصت دے دی ہے کہ حالت سفر میں ہو، بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکا ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لو، مگر پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی خیر کی بات ہے، کہ پھر زندگی بھر کے روزے مل کر بھی جتنا بھی کفارہ ادا کرتے رہو، بعد میں گنتی پوری کرتے رہو، وہ زندگی بھر کے روزے مل کر بھی اس رمضان کے روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش تمہیں اس بات کا علم ہو جائے، اگر بہتر یہی ہے تمہارے لیے کہ اگر ہو سکے تو اس مہینے کے روزے رکھ دیا۔ تو گویا اہم ترین عبادت اس ماہ مبارک کی ہوا ہے تو وہ روزہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو روزے ہمارے اوپر فرض کیے اور بندہ ایک مہینے تک صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کے عالم میں گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت کا اس کے ذریعے مقصود کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے بندے کے اوپر روزے فرض کر کے؟ اس روزے کی مقصدیت کو بھی باری تعالیٰ نے خود قرآن کی اس آیت میں جو پیچھے میں نے تلاوت کیا بیان کیا، اور روزے کا پہلا اور سب سے بڑا مقصد جو باری تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فرمایا روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقویٰ کس شے کا نام ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ روزے کا مقصود کیا ہے، باری تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، وہ مقصد کتنا اونچا ہے، وہ مقصد کتنا بلند ہے، تو تب جا کر ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ آئے گی کہ روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں: توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ جو کلمہ پڑھ لینے کے بعد پریکٹیکل کرنے کے کل 4 کام ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت نے روزے کو باقاعدہ دین کی، اسلام کی ایک بنیاد کے طور پر بیان کیا ہے، اس کو دین کے رکن کے طور پر بیان کیا ہے، اس کو دین کے ستون کے طور پر بیان کیا ہے، اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں کہ اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی تو آپ اسلام کی عمارت کس چیز پر کھڑی کریں گے؟ آپ نے جو اسلام کی ایک خوبصورت محل تعمیر کرنا ہے، تو جب تک بنیادیں ہی نہیں ہوں گی تو وہ عمارت، وہ خوبصورت محل کس چیز پر کھڑا ہوگا، کس چیز پر قائم ہوگا؟ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے اس روزے کو دین کی بنیاد، رکن اور ستون کے طور پر اس چیز کو رکھا ہے، جس کے ادا کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ کوئی روزے کی فرضیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو استطاعت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھے گا وہ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، گناہ گار ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی گرفت ہوگی۔
حساب دینا ہوگا۔ مگر میں نے بتایا کہ روزے کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو روزے کی مقصدیت کو جاننا ہوگا کہ باری تعالیٰ نے جو اس کا مقصد رکھا ہے وہ مقصد کتنا بلند ہے۔ اس حوالے سے اگر غور کریں تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم ایک دعا کرتے ہیں اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں، یعنی پوری سورہ فاتحہ کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو باری تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے اس نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا کہ بندے دعا سے قبل پہلے میرا ذکر کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑی رحمتوں والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ فرمایا بندے دعا بعد میں کرنا، پہلے میری صفات کا تذکرہ کرنا کہ جب میری صفات کا ذکر کرے گا تو تیری اس دعا کی قبولیت کا یہ ذکر ذریعہ بن جائے گا۔ پھر فرمایا اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہ مولا اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو کہاں جائیں گے؟ تو فرمایا اپنی عاجزی کو، انکساری کو بھی اس دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا لینا۔ اور دعا ایک ہی ہے جو بندے کو باری تعالیٰ نے سکھائی کہ بندے یہ سارا کچھ کر کے پھر میری بارگاہ میں عرض کرنا، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ اگر اس ہدایت کو سمجھنا چاہیں تو یاد رکھیں اس ہدایت کی ابتدا وہ بھی تقویٰ ہے اور اس ہدایت کی انتہا وہ بھی یہی تقویٰ ہے۔ 2019 کا جو عشرہ اعتکاف تھا، اللہ قبلہ حضور نے اس عشرہ اعتکاف کے اندر 10 راتیں صرف اسی تقویٰ کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب بدایۃ الہدایہ اور غنیۃ الطالبین جو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، ان دونوں کی روشنی میں ہدایت پر گفتگو فرمائی تھی۔ اور آپ نے بات یہاں سے شروع کی کہ یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہدایت کی ابتدا کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہے کہ ہدایت کی ابتدا وہ بھی تقویٰ ہے اور ہدایت کی انتہا وہ بھی تقویٰ ہے۔ تقوی کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک تقوی کا باطن ہوتا ہے۔ تو تقوی کا ظاہر یہ ہدایت کی ابتدا ہے اور تقوی کا باطن وہ ہدایت کی انتہا ہے۔ تو جس ہدایت کو اللہ کی بارگاہ سے ہم طلب کرتے ہیں وہ ہدایت بھی تقویٰ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسی بات کو باری تعالیٰ نے جیسے ہی آگے سورہ بقرہ شروع کی تو اسی عقدے کو حل کر دیا۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ ہدایت اگر صحیح معنوں میں قرآن سے ملتی ہے تو فرمایا وہ ہدایت بھی ان کو ملتی ہے جو صحیح معنوں میں متقی بن جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، قرآن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی بھی اس وقت تک میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ بندہ پہلے تقویٰ کی راہ پر چلتا نہیں ہے۔ اور متقین یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو قرآن پھر بازو پکڑ کر منزل مراد تک پہنچانے کی ضمانت اور گارنٹی عطا کرتا ہے۔ یہ سپرلیٹو ڈگری کی جو ہدایت ہے یہ اگر ملتی ہے تو صرف متقین کو ملتی ہے۔ اس تقویٰ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہو تو سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 189۔ نیکی کے مختلف تصورات ہر شخص کے ذہن میں ہوں گے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، مگر اس مقام پر باری تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں نیکی کا کنسیپٹ بیان کیا۔ فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں اپنے گھروں کی پشت سے داخل ہو۔ کئی لوگ جہالت کی وجہ سے اپنے اوپر کئی پابندیاں عائد کر لیتے اور خاص دنوں کے اندر وقت کے لیے دروازوں کی بجائے پیچھے سے دیواریں پھلانگ کر گھروں میں داخل ہو۔
تو باری تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ نیکی اس طرح کی من گھڑت رسموں کا نام نہیں ہے. تو پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی صحیح معنوں میں متقی بن جائے. تقویٰ کے سوا نیکی کسی اور شے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر نیکی کی اصل جڑ، منبع اور مصدر، جہاں سے نیکیاں جنم لیتی ہیں، جہاں سے نیکیاں پھوٹتی ہیں، اس اصل منبع اور مصدر کا نام تقویٰ ہے. اور باری تعالیٰ نے بالخصوص پھر آگے زور دیا، فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ایسی من گڑت رسموں کا نہ اپناؤ کہ دیواریں پھلانگ پھلانگ کرا، دروازوں سے گھروں میں داخل ہوا کرو. اگر نیکی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ صحیح معنوں میں تمہیں کامیابی میسر آ جائے. تو میں وہ روزے کے مقصد جس کو باری تعالیٰ نے تقوی قرار دیا ہے، اس کی اہمیت کی طرف صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ تقوی کتنا اہم مقصد ہے. آپ سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 103 کا مطالعہ کریں. باری تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایمان والوں کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، فرمایا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ایسا تقوی اختیار کرو کہ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں اگر موت آئے تو تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم. مرنا تو حالت اسلام میں مرنا، مسلمان حالت میں مرنا. یہ تقوی کی آگے وضاحت ہے، مگر میں اس بنیادی بات کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ جس تقوی کو باری تعالیٰ نے روزے کا مقصد ٹھہرایا ہے، اس تقوی کا حصول یہ براہ راست اللہ رب العزت کا ایمان والوں کا حکم، ایمان والوں کو حکم ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جس طرح کی تقوی اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے. اس کے بغیر کامیابی اور منزل نہیں مل سکتی. اس تقوی کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہو تو باری تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ایک مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، بزرگی والا، شان والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. گویا جو جتنا تقوی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. فرمایا تمہاری ذاتیں، تمہاری برادریاں یہ کوئی بڑائی کا معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی بڑائی کا معیار ہے تو وہ صرف ایک ہے کہ تم میں سے کون کتنا متقی ہے. جو جتنا متقی بنتا چلا جائے گا، بس اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. ایک مقام پر باری تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا لوگوں زاد راہ اختیار کرو. انسان دیکھے نا جب سفر پہ نکلتا ہے تو وہ سامان سفر کا اہتمام کرتا ہے. تو فرمایا یہ جو تم دنیا گزار رہے ہو یہ بھی ایک سفر ہے، تم آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہو، اور اس سفر کے لیے بھی کوئی زاد راہ چاہیے. اور اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اختیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اور اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ اگر کوئی ہے تو وہ تمہاری طرف سے تقویٰ ہے کہ تم متقی بن جاؤ. کہیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا تم بڑے اچھے اچھے لباس پہننے کی کوشش کرتے ہو، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی کوشش کرتے ہو. فرمایا کبھی مجھ خدا سے بھی تو پوچھو کہ بہترین لباس کیا ہے. یہ قرآن ہے. فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا لباسوں میں سے بہترین لباس اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ تقویٰ کا لباس ہے.
اگر کوئی اپنے ظاہر اور باطن کو اس تقوی کے نور سے مزین کر لے تو فرمایا اللہ کے نزدیک اس سے بہتر لباس اور کوئی نہیں ہے۔ اسی تقوی کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہو تو باری تعالیٰ نے پھر ایک مقام پر، یہ سورہ انفال قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ باری تعالیٰ نے روزے رکھے ہیں کہ 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، کیوں رکھنے ہیں بھئی؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو بندہ سوچتا ہے متقی بننے کے بعد کیا ملے گا؟ تو باری تعالیٰ نے اس سورہ انفال جو کہ 8ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے، متقی بن جاؤ گے، تو فرمایا اللہ تمہارے لیے حق اور باطل میں واضح فرق کرنے کی ہدایت کا سامان کر دے گا۔ اگر بندہ صحیح معنوں میں متقی بن جائے، وہ بہت زیادہ نہ بھی پڑھا ہونا، تو باری تعالیٰ اس پر ایسا کرم کرے گا کہ وہ پڑھے بغیر بھی اسی معاملے میں جب بھی زبان کھولے گا تو بات وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق ہوگی۔ فرمایا تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اگر تم صحیح معنوں میں متقی بن جاؤ تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی تم سے مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اسی تقوی کے سبب تمہیں بخشش کا پروانہ ادا کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بے شک اللہ بڑا فضل والا ہے اور بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ تو اس تقوی کے ذریعے اب سنتے چلے جائیں کہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو باری تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین مکرم، قرآن پاک کا ایک 65واں سورہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اسی تقوی کے حوالے سے جب بات کی تو بار بار مختلف انداز سے تقوی والوں کو کیا کیا اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے اس بات کا ذکر کیا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، بندے اگر تو صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کر لے تو فرمایا اللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ہر غم سے نجات کا راستہ پیدا کر دے۔ فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ پھر دنیا اور آخرت میں ہر غم سے آزادی کے لیے، نجات کے لیے اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر کوئی اللہ کا تقوی اختیار کر لے تو اللہ اس بندے کو پھر وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جو اس بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سنتے جائیں تقوی کے انعامات باری تعالیٰ کیا کیا بیان کر رہے ہیں۔ پھر اسی صورت میں باری تعالیٰ نے آگے بات کی، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ کا صحیح معنوں میں تقوی اختیار کر لے گا تو اللہ اس کے ہر کام میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اسی تقوی کے حصول کی وجہ سے بندے کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اسی صورت میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اگر صحیح معنوں میں بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا بن جائے تو فرمایا اللہ اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس سے دور فرما دیتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس بندے کے لیے اجر کو پھر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ سب تقوی اختیار کرنے کی شکل میں بندے کو وہ انعامات ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے مل رہے ہوتے ہیں۔ کہیں باری تعالیٰ نے اسی تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے سورہ الحدید قرآن پاک کا 57واں سورہ ہے، وہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا جب اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے، اس کے رسول پر ایمان لانے والے بن جاؤ گے تو فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو اس تقوی کی بدولت
اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات کے اندر جو اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف 1 حصہ ہے جو پوری کائنات میں اس نے تقسیم کر رکھا، جس میں ماں کی ممتا بھی آ جاتی ہے، باپ کی شفقت بھی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ الغرض چرند پرند جو بھی مخلوق پائی جاتی ہے اور جو بھی محبت اور رحمت کا پہلو کسی جگہ نظر آتا ہے، وہ اسی رحمت کے 1 حصے میں سے اللہ نے سب کو بانٹا ہوا۔ مگر کتنا بڑا اجر ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندے اگر تو صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کر لے اور اس کے رسول کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے تو اللہ تجھے اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ اور صرف رحمت ہی عطا نہیں کرے گا، آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اسی تقوی کی بدولت اللہ اسی دنیا کے اندر پھر اس بندے کے لیے ایک نور بنا دے گا، اس دنیا میں اس کو نور عطا کرے گا۔ کیسا نور؟ فرمایا تمشون بہ، جس نور کے ساتھ پھر تم اس دنیا میں چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا، مغفرت عطا کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین مکرم، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جا بجا قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس تقوی کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ لوگوں تقوی ہی اصل وہ منزل ہے کہ اگر کسی شخص کو اس تقوی کی دولت میسر آ جائے تو سمجھو اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اور اگر ایمان کے ساتھ کسی کو صحیح معنوں میں یہ تقوی کی دولت میسر آ جائے تو یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو پھر اللہ اپنی ولایت کے لیے، دوستی کے لیے اور اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ جو اس نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ جن کو اللہ اپنی دوستی کے لیے، ولایت کے لیے چن لیتا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو پھر دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کو وہ اپنی دوستی کے لیے، ولایت کے لیے چنتا ہے۔ ان کی 2 ہی خوبیاں ہیں کہ ایک وہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر وہ صاحبان تقوی ہوتے ہیں۔ اگر ایمان اور تقوی جمع ہو جائے، جہاں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، بس سمجھ لیں وہیں سے ولایت جنم لیتی ہے۔ تو تقوی کے بغیر ولایت کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ایک مقام جو اب آپ کو سنا رہا ہوں، چونکہ ان سارے مقامات کو تو اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں ہے جتنے میں نے سلیکٹ کیے تھے، مگر متقین کے لیے باری تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑے انعام کا اعلان کیا۔ یہ سورہ قمر قرآن پاک کا 54واں سورہ ہے اور اس کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، کہ بے شک جو متقی ہوں گے وہ آخرت میں پھر باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی۔ اور آگے فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جو حقیقی اقتدار کا مالک ہے، جو اللہ کی ذات ہے، فرمایا متقی وہ خوش نصیب ہیں جو پھر قیامت والے دن اور آخرت میں اور جنتوں میں اس حقیقی اقتدار کے مالک کی خاص قربت میں بیٹھنے والے ہوں۔ اور یہ عظمتیں، یہ بلندیاں جو تقوی کے حامل لوگوں کو ملیں گی، باری تعالیٰ نے وہ تقوی کی دولت عطا کرنے کے لیے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں کہ میرے بندوں یہ گنتی کے چند دن ہیں، اگر ان کو صحیح معنوں میں روزوں کے ساتھ گزار لو کہ صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ تو پھر امید رکھو وہ وقت آنے والا ہے جب میں خدا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر تمہیں اپنا دیدار عطا کروں گا۔ اور اسی بات کی تائید کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کرتی ہے، جو جامع ترمذی میں بھی کلمات ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہیں، صحیح بخاری شریف میں بھی ہیں۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں صرف ریلیونٹ حصہ بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث قدسی کا ایک حصہ بن جاتا ہے کہ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الصوم لی
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ ویسے تو دیکھیں نا، ہر عمل کی جزا اللہ ہی دینے والا ہے، مگر واحد روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے باری تعالیٰ نے یہ کلمات استعمال کی۔ مگر اس کی ایک قرات اور بھی ہے جو پچھلی قرآن کی آیتیں پڑھی اسی کے ساتھ جوڑ کے یہ مفہوم آپ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بعضوں نے کہا کہ اس کی قرات اجزی بہی نہیں بلکہ یہ یوں پڑھا جائے الصوم لی، کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں خود ہی ہوں۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ میری خاطر اپنے کھانے کو، پینے کو، شہوت کو چھوڑتا ہے، تو جب روزہ خاص میرے لیے رکھتا ہے تو اس روزے کے عمل کی جزا میرے دیدار کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب سارا دن بھوک اور پیاس سے گزر کر وہ دسترخوان پہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو بندے کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، اور فرمایا روزے دار کے لیے دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اس کی مجھ سے ملاقات ہوگی اور پردے اٹھا کر میں اسے اپنا دیدار عطا کروں گا۔ یہ روزہ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے میں ہمارے اوپر فرض قرار دیا۔ فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس تم میں سے جو کوئی اس رمضان کے مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس ماہ کے روزے رکھے، اور جب روزے رکھو گے تو اس کے صدقے اللہ تمہیں تقوی کی دولت عطا کرے گا، اور اگر تقوی کی دولت میسر آ گئی تو سمجھو پھر دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہے اور بندے کی آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔